جی رپورٹرز 24 کے پروگرام آئی لینڈ 24 میں آج فیصل مرزا میں آپ کے سامنے ہوں، اور آج ہم آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں پاکستان کے جو نیولی اپوائنٹڈ سفیر ہیں آئی لینڈ کے لیے، سردار شجاع عالم۔ آج ہم ان کے ساتھ موجود ہیں اپنی ساری ٹیم کے ساتھ، اور ایک تو ہم انہیں ویلکم کہیں گے آئی لینڈ میں، اور دوسرے نمبر پر ان سے پوچھیں گے پاکستان کی فارن پالیسی کے بارے میں سوالات، پاکستانی کمیونٹی کے جو یہاں پر سوالات ہیں آئی لینڈ میں، ان کے جو یہاں پر ایونٹس سے لے کے ان کے جو ذاتی نوعیت کے جو معاملات جو کہ پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ ریلیونٹ ہیں، ان بارے میں ان سے بات کریں گے۔ سردار شجاع عالم، پاکستانی سفیر، سر ویلکم ٹو آئی لینڈ اینڈ ویلکم ٹو رپورٹرز 24۔ بہت مہربانی، شکریہ۔ سر بتائیے گا کچھ اپنے بارے میں کہ آپ کا جو ایشیا میں اور کینیڈا میں دو ڈفرینٹ ریجن کے اندر اور اب تیسرے ریجن کے اندر آپ آئے ہیں، کیسا ایکسپیرینس ہے؟ ابھی تو وہ فارن آفس میں ہمیں کہتے ہیں کہ کسی ملک کے بارے میں جب اوپینین کریں تو 6 مہینے انتظار کریں، لیکن یہاں بھی ریسنٹلی مجھے تیسرا مہینہ ہے، لیکن سو فار ابھی تک تو خدا کا شکر ہے کہ بہت اچھا جا رہے ہیں۔ میری میٹنگز وغیرہ ساری بہت اچھی جا رہی ہیں، سو آئی ہوپ میں کمیونٹی کے ساتھ بھی مل رہا ہوں، تو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ یہ ٹینیور بھی اچھا پروڈکٹیو ہوگا، پاکستان کے لیے کچھ بہتر ہوگا۔ سر آپ کے بارے میں ایک جو فضا قائم ہوئی ہے یہاں پہ آئی لینڈ میں، سنا یہ جا رہا ہے کہ آپ ایک چھوٹی سے چھوٹی میٹنگ بھی مس نہیں کرتے، کیا وجہ ہے؟ یہ آپ کی ذاتی آپ کی کوئی پرسنالٹی کا کوئی حصہ ہے، یا جو بڑے کنٹریز میں آپ نے ٹائم اسپینڈ کیا وہ کوئی ٹریننگ آپ کی کوئی خاص اس طرح کی ہو گئی کہ آپ ہر چیز کو بڑا ہارڈ لے رہے ہیں ادھر؟ نہیں ہارڈ نہیں لے رہا میں، یہ ایک لرننگ ایکسپیرئنس ہوتا ہے، تو آپ جتنے لوگوں سے ملے، جتنی میٹنگز اٹینڈ کریں، آپ کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں، اور آپ کو جتنی انسائٹ، جتنے لوگوں کا پتہ، ملک کا پتہ چلتا ہے، یہاں کے لوگوں کا پتہ چلتا ہے، مسئلوں کا پتہ چلتا ہے، تو وہ اتنا ہی آپ کے کام آتا ہے۔ تو میں ایز اے اسٹوڈنٹ، ایز اے لرنر جو ہے کوشش کرتے ہیں ساری میٹنگز اٹینڈ کروں، کچھ سیکھ کے آؤں وہاں سے۔ سر آئی لینڈ میں جو ایمبیسی ہے اس کا سٹاف، یہ کیسا لگا آپ کو ایز کمپیئر ٹو ادر ایمبیسیز؟ جی یہ ہماری چھوٹی ایمبیسی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی ریسنٹلی اس کو دوبارہ اپ گریڈ کیا گیا ایمبیسیڈوریل اپوائنٹمنٹ میں، لیکن یہاں کے حساب سے آئی تھنک یہ فی الحال مناسب ہے۔ یہاں آپ کا کاؤنسلر کام بھی دیکھ رہے ہیں، اور کافی اسموتھلی جا رہے ہیں، جو میں نے دیکھا ہے یہاں پہ جو ہم پولیٹیکل کام کر رہے ہیں وہ بھی کافی اچھا جا رہا ہے۔ جو ٹریڈ اور انویسٹمنٹ ریلیٹڈ ہے ان پہ اب ہمیں زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے، تو جو میں اور میرے کالیگز جو ہیں اب ہم اس پہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں۔ سر ٹریڈ اور یہ ساری ایشوز پہ ہم بات کریں گے بریک کے بعد، لیکن اب بتائیے گا کہ یہاں پر جو آ کر کے پاکستانیوں کا جو ایک ریئیکشن ہے وہ آپ نے کیسا پایا؟ جسٹ لائک اب بڑے کنٹریز میں جاتے ہیں، یو کے وغیرہ میں پاکستانی فیل کرتے ہیں کہ وہ آئسولیٹ ہیں یا ایک ڈسٹنس ہے ایمبیسی کے ساتھ، یہاں پہ کیا آپ فیل کیا کر رہے ہیں؟ نہیں یہاں پہ شکر ہے اس قسم کا کوئی مجھے ایشو تو سامنے نظر نہیں آیا، لیکن ایک کسی بھی فارن سروس کے آفیسر کے لیے ایک بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ کوئی ایسے ملک میں جائے جہاں پہ پروفیشنل کمیونٹی کے لوگ جو پاکستانی اور پروفیشنلز ہوں، تو یہاں پہ ماشاءاللہ ایک سائزیبل کمیونٹی یہاں کی پاپولیشن کے حساب سے، جو آفیشیل فگرز تو ان کے 13,000 ہیں، لیکن اپیرنٹلی اس سے کافی زیادہ ہیں، اور زیادہ تر یہاں پہ ڈاکٹرز ہیں، بزنس مین ہیں، انجینئرز ہیں، آئی ٹی اسپیشلسٹ کافی آئے ہوئے ہیں۔ سو جب اس سے ایک پاکستان کا نام جو ہے وہ جو ہے نا ایک اچھے اس میں یاد رکھا جاتا ہے، ونس دے نو کہ یہ سارے یہاں پہ ڈاکٹرز ٹریٹ کر رہے ہیں، انجینئرز کام کر رہے ہیں یہاں پہ، اور آئی ٹی پروفیشنلز یہاں پہ کافی ہیں۔ سو یہ پاکستان کے امیج کے لیے یہ بہت مثبت کام ہے، اور چونکہ پڑھی لکھی کمیونٹی ہے، اسٹیبلش کمیونٹی ہے، تو ان کے ساتھ انشاءاللہ آئی لک فارورڈ کہ ہم بہت پروڈکٹیو ریلیشن یہاں پہ ہمارا ہوگا۔ سر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، اس کے بعد عائشہ کچھ کوشچن آپ سے پوچھیں گی، دین ہم ٹریڈ اور ویزاز اور باقی کے جو ایشوز ہیں اس کے اوپر بات کریں گے۔ جی ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے اور کچھ مزید کوشچن جو ہیں سفیر صاحب سے وہ پوچھیں گے۔ جی ویلکم بیک ٹو رپورٹرز 24۔ بریک پہ جانے سے پہلے سردار شجاع عالم پاکستانی سفیر ہیں جو آئی لینڈ میں، ان سے بات ہو رہی تھی ان کے بارے میں، انہیں کیسا فیل ہوا آئی لینڈ میں آ کر کے،
اور ابھی ان سے پوچھیں گے کچھ کوشچن. عائشہ جو ہیں ہماری کولیگ، یہ کچھ کوشچن پوچھیں گی ٹریڈ کے بارے میں اور یہاں پر لوکلی جو پاکستانیوں کے کچھ ایشوز ہیں، ویزاز کے جو ایشوز ہیں ان کے بارے میں. عائشہ. سو سر، میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے، از دیر این اپرچونیٹی فار دا ٹریڈ اینڈ فار بزنس اینڈ ٹیک انڈسٹری ان آئرلینڈ؟ جی، آپ کو پتہ ہے یہ ٹیک انڈسٹری آئرلینڈ کی ایک بہت فلرشنگ انڈسٹری اور اٹ از اٹریکٹیڈ مین پاور فرام آل اوور دا ورلڈ. نمبر آف پاکستانیز آر امپلائڈ. میجر آئی ٹی کمپنیز جو ہیں ان کے ہیڈ کوارٹرز، یورپین ہیڈ کوارٹرز دے آر بیسڈ ان ڈبلن. تو اس لحاظ سے یہ اپرچونیٹی ہے اور ان کی ابھی یہ اسٹارٹ اپ انوائرمنٹ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سو ہوپفلی پاکستانیز بھی اس میں آگے پارٹیسپیٹ کریں گے. بالکل بالکل. another thing is that as you mentioned کہ آئی ٹی اور ٹیک انڈسٹری یہاں ہے, there are a lot of people being hired from Pakistan in the tech industry, in the medical industry, they're coming in as auditors as well. ان کی جو اسپاؤس ہیں وہ اسٹیمپ 3 پہ یہاں بلائے جاتے ہیں. though the people who come in for the job are on critical skills permit, but spouse is not allowed to work over here. So آپ اسٹیمپ 3 کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے کہ اس کے ایشوز؟ جی، مجھے بھی آ کے پتا، آپ ہی سے ڈسکشن کے تھرو پتا چلا کہ یہ ان کو ورک پرمٹ کی اجازت نہیں دیتے. وہ ہم وی کین سرٹنلی ٹیک دس اپ ود آئرش گورنمنٹ اینڈ سی کہ واٹ دیئر آبجیکشنز آر. نارملی میرے خیال میں باقی یو کے وغیرہ میں تو اگر آپ آ جائیں تو دونوں اسپاؤزز کو اجازت ہوتی ہے کام کرنے کی. ایک اس وقت ان کے ساتھ ایک ایشو یہ بھی ہے کہ ان کی فل امپلائمنٹ میں اکانومی اس وقت چل رہی ہے. لیس دین 5% ان کی ان امپلائمنٹ ریٹ ہے اور پرابلی ان کو اسکلڈ ورکرز جو ہیں وہ چاہیے ہوں گے اس میں. سو آئی تھنک سو انڈر دیز سرکمسٹانسز دے کین ریویو دیئر پالیسی اینڈ ویل ٹیک اٹ اپ ود دیم. Definitely. In the same line, with the same issue, there is an education issue as well. Stamp 3 pe jo log rehte hain yahan, they're not allowed to enroll in any university on the same stamp. They need to change their stamp and come in as an international student to study and pay the full international fees. So this is one another issue that stamp 3 people are facing over here. ٹھیک ہے جی، we can I'll take it up with my colleagues in the diplomatic community and see what their views are and how we can together ask the Irish government to consider these changes. Thank you so much عائشہ. اور ابھی ہم ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد پوچھیں گے سر سے کہ جو فارن پالیسی کے حوالے سے جو آئرلینڈ کی فارن پالیسی میں ایک بہت بڑا فلا ہے کہ پاکستانیوں کے بارے میں ڈفرینٹ ہے اور انڈینز کے بارے میں ڈفرینٹ ہیں، اس بارے میں پوچھیں گے. دیکھتے رہیے رپورٹرز 24. جی، ویلکم بیک ٹو رپورٹرز 24. اور رپورٹرز 24 کے اس پروگرام آئرلینڈ 24 میں ہم بات کر رہے ہیں آج پاکستان کے سفیر ہیں جو ڈبلن آئرلینڈ میں ان سے، اور ابھی ان سے پوچھیں گے کوسچن جو پاکستان کی فارن پالیسی اور آئرلینڈ کی فارن پالیسی کے درمیان ہے. سر، آئرلینڈ کی ایک پالیسی ہے کہ جو لوگ برٹش ویزا رکھتے ہیں، وزٹ ویزا یا ٹورسٹ ویزاز، وہ آئرلینڈ ٹریول کر سکتے ہیں وداؤٹ اینی ویزا. جب ہم آئرش اتھارٹی سے بات کرتے ہیں اس بارے میں کہ پاکستانی کو لو کیوں نہیں کیا گیا، تو وہ بتاتے ہیں کہ آپ کی جو فارن افیئرس ہیں اس کے ساتھ ہمارے معاملات ابھی سیٹلڈ نہیں ہو سکے فار سم ریزنس. کیا کہیے گا اس بارے میں؟ جی، جہاں تک میری انفارمیشن ہے ان کی 2 کنٹریز کے ساتھ ہیں آؤٹ سائڈ دا یورپین یونین، ایک انڈیا اور ایک چائنا ہے. اور ان دونوں کے ساتھ اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ ان دونوں کے نیچرلی ان کے ریلیشنز جو ہیں ٹریڈ انویسٹمنٹ ریلیشنز بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، ان کی ایمبیسیز وہاں پہ. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ان کی پریزنس، ان کا گلوبل فٹ پرنٹ جو ہے آئرلینڈ کیونکہ چھوٹا ملک ہے اس کا اتنا زیادہ نہیں ہے. سو یہ ریلائی کرتے ہیں دوسرے یورپین کولیگس کے تھرو اپنی پالیسیز بنانے کے لیے. میں آپ کو ایک چیز کی یقین دہانی چاہتا ہوں کہ جب دا مومنٹ پاکستان نے ابھی ہم نے شروع کر دی ہے پروسیس، اس نئی گورنمنٹ نے ہم نے ویزا ریلیکسیشن وغیرہ شروع کر دی ہے. سر آپ ونس دے انڈرسٹینڈ، پیپل کم ٹو پاکستان، دے سی واٹ پاکستان از آل اباؤٹ، اس کی ٹریڈ اپرچونیٹیز، پھر جو اسپیشل اکنامک زونز وغیرہ بھی بننے شروع ہو جائیں گے. جب اس کی گلوبل پروفائل پاکستان کی اونچی ہوگی تو اس میں یہ سارے ایشوز جو ہے خود بخود ہی جو ہے نا آپ کو حل ہونا سیٹل ہو جائیں گے. لیکن ان نیئر فیوچر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی اس بارے میں سائمن کے ساتھ کوئی بات ہو سکے اس گورنمنٹ میں، کیونکہ
کچھ عرصہ کے بعد ابھی سال سے بھی کم ٹائم رہ گیا ان کے پاس اور بڑی اچھی ان کی پالیسی ہے فارن افیئرس پہ, تو کچھ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس بارے میں بات کریں گے ان سے؟ اس وقت تو میرے خیال میں یہ لائک یو سیڈ یہ آؤٹ سائڈ سپورٹ سے یہ پارٹی جو ہے اس وقت گورنمنٹ میں ابھی مئی ان کے ممبرز آف یورپین پارلیمنٹ کے الیکشنز ہوں گے. اس وقت آئرلینڈ انورڈ دیکھ رہا ہے بیکاز آف بریکسٹ اور اتنی سیریس ایشوز جو کہ اس کو وہ ہیں, ایک بہت زیادہ انسرٹینٹی ہے. تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ میرے خیال میں یہ ٹائم جو ہے یہ تو آئرلینڈ اپنے ایشوز میں زیادہ گزارے گا, اور کیونکہ ان کا ویسے بھی فارن آفس بہت چھوٹا ہے اور ان کی بہت کم جگہوں پہ ایمبیسیز ہیں. جب نئی گورنمنٹ آئے گی یہ ایشو سیٹل ہوں گے, یہ ٹائم میں یوز کروں گا نمبر 1 ٹریڈ اکنامک اپرچونیٹیز اور پاکستانی کمیونٹی کو وہ کرنے کے لیے. ایک دفعہ یہ اسٹیبلش ہوگی, پاکستانی کمیونٹی یہاں پہ نے ریکگنیشن لے لی آئرلینڈ کی نارمل سوسائٹی اور آئرلینڈ کی سوسائٹی میں, سو پھر یہ ایک بہت بڑا پریشر میکینزم بنے گا فار دیم ٹو چینج دیئر پالیسی ٹو انکلوڈ پاکستان ایز ویل ان دیٹ اسکیم. سر ریسنٹ آپ کی بات میں آپ کو ایسے کوٹ کروں گا کہ ابھی ریسنٹ دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ انڈینز نے انہیں کنونس کیا آئرش گورنمنٹ کو کہ جو ان کے جو ویزاز اپلائی کیے جاتے ہیں انڈیا سے انہیں ود ان 10 to 15 days میں یہ پروسیس کریں گے, اور کل انہوں نے اعلان بھی کر دیا اس کا. انہوں نے سارا بتایا کہ 10 سے 15 days کے اندر ویزاز پروسیس ہوں گے. ہمارے پاکستانیوں کے ویزاز 6 weeks تک تو ہم پوچھ بھی نہیں سکتے. اس کے بعد میں نے کئی کیسز دیکھے ہیں جو 6 ماہ تک پینڈنگ میں ہیں. تو اس بارے میں آپ کا کوئی ان کے ساتھ کچھ؟ جی, ایک دفعہ ہم نے اپنی ویزا فیسیلٹی اسٹریم لائن کر لی جو کہ یہ گورنمنٹ اس وقت کر رہی ہے. ایک دفعہ ہماری اسٹریم لائن ہوگی, ان کو ویزا آن ارائیول مل گئی, پھر ہم ریسیپروسٹی کی بیسس پہ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ جی دس از یہ آپ کو بھی اب کرنا پڑے گا کہ اپنا ٹائم. ہم نے یہ UK کے ساتھ سکسیزفلی نیگوشیٹ کیا, ہم نے کینیڈا کے ساتھ بھی ٹائم فریم کے ایشو پہ وہ کیے, تو ہم ان کے ساتھ بھی ریز کریں گے. لیکن وہی بات کہ پہلے ہمارے اپنی پالیسی ایک دفعہ امپلیمنٹ ہونا شروع ہو جائے جو دنیا کے لیے کی اور بڑی ریولیوشنری قسم کی ایک لحاظ سے پالیسی ہے کہ ایک سگنل ہے دنیا کے لیے کہ وی آر اوپن ٹو ڈو بزنس ود دا ورلڈ, اینی بڈی کین کم اینڈ سی پاکستان فار اٹ سیلف فار واٹ اٹس ورتھ. تو وہ اس کے بعد یس وی کین ٹیک دس اپ ود آئرش گورنمنٹ. سر ایک ہم شارٹ بریک لیں گے, بریک کے بعد آپ سے کچھ ویزاز اور ٹریڈ کے بارے میں کوشچن کریں گے. جی دیکھتے رہیے رپورٹرز 24. جی بریک پہ جانے سے پہلے کچھ کوشچن ہو رہے تھے فارن پالیسی پہ اور سر کی جو پرسنل لائف ہے اس کے بارے میں جو انہوں نے ایمبیسیز میں گزاری. ابھی پوچھیں گے ان سے کہ پاکستان ایمبیسی ڈبلن کیسے فنکشن کر رہی ہے, اس کا ویزا پروسیس جو ہے اور اس میں پاسپورٹ جو بنائے جا رہے ہیں اس پہ کیا سیٹسفیکٹری رزلٹ آ رہے ہیں سامنے. سر ریسنٹلی کمپیوٹرائز پاسپورٹ شروع ہے پاکستان ایمبیسی میں. کچھ چیزیں کچھ سال پہلے کچھ برس پہلے یہاں پہ ایسی چلتی رہیں کہ جو آئیڈیل نہیں تھیں, الحمدللہ سارٹ آؤٹ ہو گئیں. آپ ایک بڑی اچھی انوائرمنٹ میں آئے. آپ سے جو پچھلے ایمبیسڈرز سے ملک صاحب تھے, GR ملک, پھر ڈاکٹر رضوان, بڑا سا کام کیا انہوں نے, اور وی آر ہوپ فل کہ آپ اسی چیز کو ایک نیکسٹ اسٹیپ پہ لے کے جائیں گے. پاکستانی پاسپورٹ جو اس وقت بن رہے ہیں یہاں پہ جو کمپیوٹرائز پاسپورٹ ہیں, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ سیٹسفیکٹری لیول کیا ہے, آپ کو کیا ریویوز آ رہے ہیں پاکستانیوں کی جانب سے؟ ابھی کیونکہ یہ 2 ایشوز ہوتے ہیں, نائکاپ کا ایشو ہوتا تھا اور پاسپورٹ کا ایشو ہوتا تھا, اور یہ کیونکہ سارے پاکستان میں جا کے ایونچولی وہاں سے بن کے آتے ہیں, وہیں پہ ڈیل ہوتا ہے, تو یہ ایک ایشو تھا. لیکن پاکستان گورنمنٹ نے نادرا نے اس کو بہت زیادہ اسٹریم لائن کر رہی ہے. ابھی ہمارے پاس کمپلینٹس ڈیلے کی جو ہے وہ آلموسٹ 0 ہو چکی ہوئی ہیں. اور دوسرا یہ جو پرائم منسٹر نے ویب پورٹل کھولا ہے اوورسیز پاکستانیز کے لیے, جہاں پہ ان کو کوئی ایشو ہو, کوئی کمپلین ہو, وہ کر سکتے ہو. وہ بھی ہم بہت ریگولرلی مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں جسٹ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ کہاں کوئی گیپس رہ گئے ہیں, کوئی لکوناز رہ گئے ہیں جس کو ہم یہاں سے فل کر لیں. سو ابھی تک تو شکر ہے کہ الحمدللہ ابھی تک تو صحیح چل رہا ہے, لیکن کوئی
کوئی انڈیویجول کمپلینٹ یا کچھ ہو تو ہم ان کو اس کو فوراً ایڈریس کریں. سر آئی ڈی کارڈ کے بارے میں سنا ہے کہ پاکستانی اکثر جو فون کرتے ہیں انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ آن لائن اپلائی کریں, تو اٹ مینس کہ ایمبیسی آئی ڈی کارڈ نہیں ایشو کر رہی, یہاں اپلیکیشنز نہیں ریسیو کر رہی. جی, اب وہ نادرا نے ایک آن لائن سسٹم شروع کر دیا کہ آپ خود اپلائی کر کے خود ہی آپ کے گھر میں ایڈریس پہ پہنچ جاتے ہیں. اور جو پاسپورٹ ہیں ساری ڈیٹیل ادھر لے کر کے وہ اسلام آباد جاتے ہیں. جی, اسلام آباد جاتے ہیں, وہاں سے بن کے آتے ہیں. جی جی. سر اس کے علاوہ سے بتائیے گا کہ پاکستانیوں کے ٹائم ٹو ٹائم ایشوز ہوتے ہیں, کہ نیچر وائز پاکستانیوں کی کوشش ہوتی ہے کہ جب وہ کسی پاکستانی انسٹیٹیوٹ میں جاتے ہیں تو وہ ٹوٹلی چاہتے ہیں کہ انہیں اس طرح سے ٹریٹ کیا جائے جس طرح سے پاکستان میں ہوتی ہیں چیزیں. تو کوئی آپ کے سامنے ایسی چیز آئی ہو یہاں پر کہ کسی قسم کی کوئی برائبری یا کوئی پریشرائز کرنے کی کوئی کوشش کی گئی ہو یہاں پر؟ نہیں, خدا کا شکر ہے اس ابھی 2 مہینے میں تو میں نے اس قسم کا کوئی ایک انسیڈنس بھی نہیں دیکھا. ایک سویلائز سوسائٹی, ایک پڑھے لکھے لوگ وہ جس طرح بیہیو کرتے ہیں پاکستانیز, میرے خیال میں یہاں پہ جو ہے کسی سے کم نہیں ہے اس میں, اور ہر ایک سے بڑی رسپیکٹ, بڑی عزت, اور ایک ملک کے رہنے والے باشندوں میں جو آپس میں وہ پیار اور دوستی ہوتی ہے اس طرح ملاقات ہوئی ہے, اور مجھے تو کسی قسم کی کوئی کمپلین نہیں ہے. سو ویری لائٹر موڈ, بڑے سے گروپس بنتے ہیں پاکستانیوں کے اوورسیز میں, مختلف پولیٹیکل پارٹیز آ کے یہاں پہ اپنے آفیسز اوپن کرتی ہیں, کچھ ڈفرینٹ ناموں کے ساتھ ویلفیئر سوسائٹیز اوپن ہو جاتی ہیں. اب کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ گنجائش ہے اتنے چھوٹے سے کنٹری میں ان ساری چیزوں کی؟ نہیں, یہ میرے خیال میں یہ بہت سخت کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے کہ آپ پاکستان کی پالیٹکس جو ہیں وہ یہاں آ کے اور انہی گروپس میں ڈیوائڈ ہو جائیں. یہاں پہ ہم خالی پاکستانی, اور میری کمیونٹی کو ہمیشہ یہی مشورہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں اگر 13-15 ہزار منیمم ہیں اور آپ سارے یہاں پہ ایک واسٹ میجورٹی ٹاپ 1% پہ ہے, تو آپ کا انفلوئنس تو اس سوسائٹی میں اتنا زیادہ ہونا چاہیے کہ آپ کا انفلوئنس بڑھے گا تو ہم پاکستان کا انفلوئنس بھی بڑھے گا, پاکستان کے بھی لوگ اچھے اس سے پہچانیں گے. اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ آئرش سوسائٹی میں انٹیگریٹ ہوں, یہاں کی کازز جو اچھی کازز ہیں ان کو لیں. یہاں کے لوگ آئرش سوسائٹی جس میں آپ کے بچوں نے پڑھنا ہے, جس میں انہوں نے گرو کرنا ہے, ان بچوں کے اسٹوڈنٹس کی ان کی عزت ہو یہاں پہ کہ یہ پاکستانی کمیونٹی سے اس کا تعلق ہے. اور یہ اس کے لیے بہت ضروری کہ آپ یہاں وائڈر آئرش کمیونٹی میں انٹیگریٹ ہو, یہاں کی کازز یہاں پہ کام کریں. آپ یہاں پہ آپ کا انفلوئنس ہوگا تو پاکستان کا بھی انفلوئنس ہوگا. سر ایک کوشچن ہے جو جتنی بھی پاکستانی کمیونٹی ہے آئرلینڈ میں ان کو اس چیز کو فیس کرنا پڑتا ہے. ان کیس آف ڈیتھ, کسی پاکستانی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, اس کی میت پاکستان پہنچانے کے لیے جو اخراجات ہوتے ہیں, اکثر ہم دیکھتے ہیں کسی پاکستانی کی ڈیتھ ہو گئی, پھر مختلف لوگ آتے ہیں وہ فنڈنگ اکٹھی کرنی شروع کر دیتے ہیں. پاکستان ایمبیسی اس بارے میں کچھ اپنا کوئی سٹینڈ رکھتی ہے, کوئی پے کرنے کے بارے میں, ان کی فلائٹ کا یا جو ایکسپینڈیچرز اس وقت آتے ہیں؟ دیکھیں ہم ڈیسٹیچیوٹ پاکستانیوں کی جو ہے وہ مدد کرتے ہیں, لیکن بائی اینڈ لارج یہاں پہ سارے پروفیشنلز ہیں, سارے ہر کوئی وہ ارن کر رہا ہے, تو ان کو گورنمنٹ آف پاکستان کے ایکسچیکر پہ تو بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے اس قسم کا. لیکن اگر کوئی ڈیسٹیچیوٹ ہو وہ پھر ایمبیسی کا کام ہے اس کی مدد کرنے. So thank you so much for your time with Reporters 24 and I hope کہ اس انٹرویو کو دیکھنے کے بعد کچھ مزید کوشچن آئیں گے, اور وہ کوشچن پھر دوبارہ آپ کے پاس ہم آپ کی خدمت میں لے کے آئیں گے تاکہ آپ ایڈریس کر سکیں, لوگوں کو بتا سکیں. اگین تھینک یو سو مچ. اور آڈینس کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا انٹرویو دیکھا سر کے ساتھ. اور اگر آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کا کوئی کوشچن ہے پاکستان ایمبیسی کے ریلیٹڈ, فارن پالیسی کے ریلیٹڈ, تو ہمیں آپ ضرور بتائیے, لکھیے ہمیں فون کیجیے تاکہ ہم انہی آپ کے کوشچنز کو ایک اچھی شیپ کے ساتھ ایمبیسی کے سامنے رکھ سکیں اور آپ کے سوالات کے جوابات کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ آ سکیں. میں فیصل مرزا, عائشہ اور ہماری کیمرہ ٹیم کے ساتھ ہم سب کو آپ اجازت دیجیے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کے مزید پروگرامز کے ساتھ ہم آپ کے سامنے آتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تعالى في شأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفریقین من عرب ومن عجم. معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی ہماری گفتگو کا عنوان اخلاق حسنہ کی اہمیت ہے. اخلاق حسنہ دراصل وہ عظیم صفت ہے مومن کے کردار کے اندر، اس کی شخصیت کے اندر، کہ جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یوں فرمایا. اور مومن کی جب بات ہوتی ہے تو پھر کامل ترین مومن، بلکہ افضل ترین، اکمل ترین، اور ہر حوالے سے انسانیت کے اندر، پوری انسانیت کے اندر سب سے بہترین مثال مومن کی اور عبد کی، بندے کی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی میں اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتوں کو جمع فرمایا، آپ کو بے شمار معجزات عطا فرمائے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری. بلکہ حق بات تو یہ ہے کہ جب تمام خوبیوں کو، معجزات کو جو اللہ رب العزت نے باقی انبیاء کرام کو انفرادی طور پر، جزوی طور پر عطا کیے، وہ سارے کے سارے معجزات، وہ ساری کی ساری خوبیاں، وہ ساری کی ساری شانیں ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں جمع ہو کر ملتی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ساری انسانیت کے اندر بہترین ہیں، اکمل ہیں، کامل ہیں. اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہوتی ہے تو اللہ رب العزت نے آپ کی شخصیت، آپ کے کردار کے اندر جو بے شمار خوبیاں ہیں، ان میں سے ایک خوبی کا ذکر کیا. اور ایک خوبی کا ذکر یوں کیا کہ جس طرح کسی اور خوبی کا ذکر ایسا نہیں ہوا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی میں ایک خوبی، آپ کے کردار میں ایک صفت، آپ کی شخصیت میں ایک گوشہ ایسا ہے کہ جس گوشے کا جب اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا تو اس کا یوں ذکر کیا کہ جیسے کسی اور کا ذکر نہیں کیا. فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا کی، بے شمار معجزات عطا کیے، مگر میرے محبوب جو سب سے بڑی خاص فضیلت آپ کو دی، خاص شان آپ کو دی، اور جو تمام شانوں میں، معجزات میں، آپ کے شمائل میں، آپ کے فضائل میں، آپ کی خصائل میں سب سے نمایاں ترین ہے میرے محبوب، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے محبوب ہم نے آپ کو اخلاق حسنہ کے اس عظیم مرتبے پر فائز فرمایا کہ اب کائنات میں اس سے بڑھ کر اخلاق حسنہ کا کوئی نمونہ نہیں. میرے محبوب آپ کا اخلاق ہی ہے، آپ کا اخلاق حسنہ ہی ہے جو تمام تر خوبیوں پر، صفات پر حاوی ہے. اور وہ اخلاق حسنہ اللہ رب العزت نے پھر اس کی تعریف یوں فرمائی کہ میرے محبوب وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم نے آپ کو اخلاق کے عظیم تر مقام پر فائز فرمایا. تو حاضرین محترم، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اخلاق حسنہ، اس کی اہمیت کا یوں اندازہ لگائیں کہ یوں تو اللہ نے حضور کو بہت سی خوبیاں عطا فرمائیں. حضور مزمل بھی ہیں، مدثر بھی ہیں، راتوں کو قیام کرنے والے بھی ہیں، حضور دن کو اللہ کا ذکر کرنے والے بھی ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن کی وحی بھی اترتی تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی عبادت میں مشغول بھی رہتے تھے. مگر جس چیز کی رب کائنات نے تعریف فرمائی اور اس انداز میں فرمائی کہ کسی اور کی اس طرح تعریف نہیں فرمائی، اور بلکہ حضور کو یہ نعمت عطا کرنے کے بعد اس نعمت کو پھر جٹلایا، یعنی اس نعمت کو پھر جتلایا، اس نعمت کو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بار بار اس کا ذکر کیا. کوئی اور نعمت نہیں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو نعمت اخلاق حسنہ عطا کی ہے یہ وہ ہے. تو اخلاق حسنہ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے. اور پھر یہ اخلاق حسنہ کی یعنی اندازہ لگائیں کہ اس کی اہمیت کتنی ہوتی ہے. انسان کے اخلاق اچھے ہوں، انسان کے معاملات اچھے ہوں. وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب اللہ رب العزت نے وحی اتاری تو پہلی وحی
اللہ رب العزت نے اتارنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کوہ صفا پر کھڑے ہوئے اور کوہ صفا پر کھڑے ہو کر آپ نے دعویٰ اللہ کا کیا، یعنی آپ نے دعوت توحید دی اور کچھ مشرکین مکہ کو، کفار مکہ کو کہا کہ لوگوں ایک خدا پر یقین کر لو، ایک خدا پر ایمان لے آؤ، لات کو، منات کو، حبل کو، عزا کو، اور یہ 360 بت جو تم نے کعبۃ اللہ کے اندر جمع کر دیے ہیں، ان بتوں کو پاش پاش کر کے ایک رب کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ۔ تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ اگر آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو پھر آپ ایک دلیل دیں ہمیں۔ تو حضرت محترم، وہ جو دلیل ہے اللہ کے توحید کی، اللہ کی وحدانیت کی سب سے پہلی دلیل اور کوئی نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حسنہ ہیں۔ اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ رب العزت پھر یہ وحی اتارتا ہے، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، کہ میرے محبوب ان کو بتا دیں کہ میں نے 40 سال کی زندگی تمہارے اندر گزاری، 40 سال اپنا کردار دکھایا، اخلاق دکھایا، تم نے میرے حسن معاملات دیکھے۔ اب یہ جو میرے 40 سالہ زندگی کے ورق ہیں، ایک ایک دن اٹھنا، بیٹھنا، کلام کرنا، گفتگو کرنا، لوگوں کے ساتھ معاملات کرنا، ان سب کو دیکھ کر اب اللہ کی توحید پر ایمان لے آؤ، کہ اس لیے کہ یہ سب دلیل ہے میرے اللہ کے نبی ہونے پر۔ تو اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حسنہ کو اپنی دلیل کے لیے استعمال کیا۔ یعنی معنی یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعتاً اخلاق میں کوئی کمال تو تھا نا، یعنی معاملات اتنے اچھے تھے، اتنے باکمال تھے کہ پھر اسے اللہ کی توحید کے لیے استعمال کیا گیا، تو توحید کے دعوے کے طور پر۔ تیسری بات، ہمارا جو مذہب ہے، ہمارا دین ہے، اسلام ہے، اس میں اس کی تمام تر تعلیمات کو اگر آپ جمع کر لیں اور جمع کرنے کے بعد پھر ان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں، تو یہ 2 حصے جو ہیں، ایک کا حصہ عبادات کہلاتا ہے، ایک حصہ معاملات کہلاتا ہے۔ وہ حصہ جس کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہو، اللہ کے حقوق کے ساتھ ہو، بندے کے اللہ کی طرف ذمہ داریاں کیا ہیں، اس کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں، ان کی ڈیوٹیز کیا ہیں، یعنی اللہ کے ہم پر حقوق کیا ہیں، اس کا تعلق عبادات کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی ایک حصہ عبادت کے حوالے سے ہے، اس کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے، اور دوسرا حصہ معاملات کے ساتھ ہے۔ یعنی معاملات سے مراد یہ کہ اب اللہ کی جو مخلوق ہے، بندے ہیں، جانور ہیں، حیوانات ہیں، نباتات ہیں، اور انسانوں میں پھر سب سے پہلے آپ کے اعزا اقارب ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، پھر آپ کے جوار میں رہنے والے آپ کے نیبرز ہیں، آپ کے پڑوسی ہیں، پڑوسیوں کے بعد پھر آپ کے ملک میں رہنے والے باشندے ہیں، اور پھر ساری انسانیت جو ہے، یہ تمام ان کے ساتھ حسن معاملات، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، حسن معاملہ رکھنا، اس کا تعلق معاملات کے ساتھ ہے۔ تو دوستو، معاملات جو ہیں یہ ایک ایسی چیز ہے کہ بدقسمتی سے ہم لوگوں نے، امت مسلمہ نے، ہم عبادت پہ تو بہت زور دیتے ہیں، عبادت پہ بہت زور دیا جاتا ہے، اور معاملات پر بالکل زور نہیں دیا جاتا، اخلاق حسنہ پر بالکل زور نہیں دیا جاتا۔ اور اس اخلاق حسنہ کی اہمیت کا اندازہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث سے لگائیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، پریشانی میں مبتلا ہوں گے، اور اس وقت ہر کوئی میری طرف دیکھ رہا ہوگا، ہر کوئی میری طرف متوجہ ہوگا، اور ہر ایک کی خواہش ہوگی کہ آج میں تاجدار کائنات اللہ کے حبیب محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت میں ہوں۔ تو لوگوں جانتے ہو کہ قیامت کے دن کون وہ لوگ ہیں جو میری قربت میں ہوں گے، کون وہ لوگ ہیں جو میرے قریب ہوں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا، لوگوں اس وقت میرے قریب نہ تو روزے دار ہوں گے، نہ تو حج کرنے والے ہوں گے، نہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں گے، نہ ہی راتوں کو قیام کرنے والے ہوں گے، نہ ہی اعتکاف پر بیٹھنے والے ہوں گے، وہ سب انہیں نصیب ہوگی قربت، مگر جو سب سے زیادہ قربت ہوگی، جو لوگ میرے سب سے قریب ہوں گے قیامت کے دن، وَأَقْرَبِكُم مِّنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے کہ جن کا اخلاق حسنہ اچھا تھا، جن کے معاملات اچھے تھے،
جن کا اٹھنا بیٹھنا اچھا تھا، جو اپنے گھر والوں سے محبت کے ساتھ پیش آتے تھے، اپنے گھر والوں سے پیار سے بات کرتے تھے، جن کے دلوں میں ہر وقت رحم ہوتا، شفقت ہوتی، اور وہ لوگ ہوں گے جو مجھے سب سے زیادہ محبوب بھی ہیں۔ تو لوگوں، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب بننا چاہتے ہو، اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، تو پھر جہاں نمازوں پہ توجہ دیتے ہو، روزے پہ دیتے ہو، حج پہ دیتے ہو، زکوٰۃ پہ دیتے ہو لوگوں، پھر وہاں معاملات پہ بھی توجہ دیا کرو، اس لیے کہ وہ چیز جسے آپ کو حضور کا محبوب بنا دے، حضور آپ سے محبت کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ حضور سے ہمیں محبت ہو جائے، اور یہ حضور کی محبت سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر کوئی چاہتا ہے کہ حضور اس سے محبت کر لیں، حضور اسے یاد کر لیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسے یاد کر لیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سے محبت کر لیں، اور قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بارے میں پوچھیں، پریشان ہوں، اور اس کے بارے میں کہیں کہ کہاں ہے وہ، میری مجلس میں لے کر آؤ، تو لوگوں اس کے لیے اپنے اخلاق کو بہتر کر لو، اخلاق کو درست کر لو، اس لیے کہ اخلاق حسنہ ہی ہے جس کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت نصیب ہوتی ہے۔ ایک اور بات، بڑی اہم بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن جب میزان لگے گا تو اس میزان کے اندر نیکیوں میں کوئی نیکی اتنی بھاری نہیں ہے، اتنی وزنی نہیں ہے جتنی وزنی حسن اخلاق ہے، جتنی وزنی حسن اخلاق ہے۔ یعنی نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ اپنی جگہ، ان کا وزن اپنا ہے، مگر سب سے زیادہ وزن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ حسن اخلاق کو ہوگا، نصیب ہوگا۔ اب دوستو، یہ جو حسن اخلاق ہے اس سے مراد کیا ہے؟ اور حسن اخلاق سب سے پہلی بات ہے اس میں جو لوگ سب سے پہلے جن کے ساتھ حسن اخلاق دکھانا ہے اور دکھانا ہوتا ہے وہ ہے آپ کے رشتہ دار، وہ ہے آپ کے اہل و عیال، بلکہ رشتہ داروں میں بھی پھر آپ کی ازواج، آپ کی زوجات، آپ کی بیگمات اور آپ کے بچے، یعنی آپ کی بیگم اور آپ کے بچے، سب سے پہلے ان لوگوں سے محبت، ان لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق پیش آنا، یہ دین ہے، یہ اسلام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے تو فرمایا کہ خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، کہ لوگوں، یعنی مردوں سے کہا، مردوں، اے میری امت کے مردوں، تم میں سے بہترین مرد جانتے ہو کون ہے؟ خیرکم لأہلی، وہ مرد ہیں جو اپنی اہل و عیال کے ساتھ بہترین معاملہ رکھتے ہوں، بہترین گفتگو جن کی ہو، جن کا اخلاق اچھا ہو ان کے ساتھ، جو ان سے غصے میں بات نہ کریں، ڈانٹ کر بات نہ کریں، ہر وقت نرم لہجے میں بات کریں، پیار سے بات کریں، محبت کے ساتھ بات کریں، شفقت کے ساتھ بات کریں۔ خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، اور لوگوں، سارے لوگوں میں، سارے مردوں میں سب سے زیادہ اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ جس کا اچھا ہے وہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ تو میرے کردار کو دیکھو۔ تو دوستو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کو دیکھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، آپ کی یعنی زوجہ مطہرہ، کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ اپنی یعنی گفتگو کے دوران اپنے لہجے کو بلند نہیں کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی زندگی میں ہاتھ نہیں اٹھایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو محبت فرماتے تھے۔ محبت کا عالم یہ تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ گھر کے اندر، حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ بھی اور باقی ازواج کے ساتھ بھی گھر کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ گھر کے کام کاج میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود جو ہے ہاتھ بڑھاتے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام خیال رکھتے۔ ایک وقت تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی صحابی نے دعوت دی، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اپنے گھر میں آ کر، یا رسول اللہ میرے گھر پہ اپنے قدم مبارک رکھیں، برکتیں نصیب ہوں مجھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر والوں کی طرف آپ کا دھیان گیا سیدہ عائشہ کی طرف، اور کہا کہ کیا عائشہ کو بھی دعوت ہے؟ تو اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، آپ کو ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر میری طرف سے بھی لا، نہیں، اس لیے کہ اگر عائشہ کو دعوت نہیں دی، میری اہلیہ کو، میری بیگم کو، تو پھر میں بھی نہیں آتا۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت انہیں اپنے ساتھ رکھتے۔ یہ اپنی بیگمات کو، اپنے اہل و عیال کو اپنے ساتھ رکھنا، یہ بھی سنت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ ان کو اپنے ساتھ رکھیں، ہر وقت ساتھ رہیں۔ یہ بعض لوگ ہمارے وہ مجبور ہوتے ہیں، ان کی بیگمات دور ہوتی ہیں، ان کے گھر والے دور ہوتے ہیں، اہل و عیال دور ہوتے ہیں، بھائی ان کی مجبوری ہے، وہ دوسرے ملک میں رہتے ہیں۔ مگر اگر آپ ایک ہی ملک میں رہتے ہیں، اگر آپ کو ویزے کی، پاسپورٹ کی یہ ڈیفیکلٹیز نہیں ہیں،
تو پھر چاہیے یہ سب سے پہلے آپ کا حق جس کا آپ پر ہے وہ آپ کی اہلیہ ہے، آپ کی بیگم ہیں، آپ کے بچے ہیں، تو آپ ان کو اپنے پاس رکھیں، آپ ساتھ رہیں ان کو اپنے ساتھ رکھنا. پھر جب ساتھ رکھیں تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اچھی گفتگو کرنا، پیار سے پیش آنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں دین میں، یعنی آپ اندازہ کریں کہ جب خطبہ حجۃ الوداع حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا تو اس میں فرمایا اتق اللہ، لوگو اللہ سے ڈرو. کس معاملے پر؟ فی نسائکم، اپنے ازواج کے، اپنی خواتین کے معاملے پر. چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ تھا کہ اس قوم، اس امت کے اندر بات عبادت کی تو لوگ بہت کریں گے مگر معاملات کی طرف کم ہوگا. اور بعض لوگ چونکہ معاملات ان کے اچھے ہوتے ہیں مگر ان کے اچھے باہر ہوتے ہیں. مثلا گھر سے باہر ہوں گے تو بہت اچھے ہوں گے، نرم ہوں گے، اور گھر سے باہر لوگوں سے گفتگو میں بھی نرمی ہوگی، اخلاق اچھا ہوگا. مگر جو ہی وہ گھر میں داخل ہو جائیں تو ان کے اخلاق بدل جاتے ہیں، وہ سختی آ جاتی ہے، مزاج میں جلال آ جاتا ہے. اور وہ باہر کسی سے بات کریں تو بڑے نرم انداز میں بات کرتے ہیں بعض لوگ، لیکن گھر میں وہ پھر جلال میں بات کرتے ہیں. تو یہ چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو منع فرمایا کہ سب سے بہترین جو ہے، سب سے بہترین مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، اور پھر ان میں بھی سب سے بہترین وہ ہے کہ جس کے اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہیں. چونکہ گھر والوں کو تو آپ نے ہر وقت دیکھنا ہوتا ہے، ہر وقت رہنا ہے ساتھ ان کے، تو ان کے ساتھ اپنے معاملات کو اچھا رکھنا چاہیے. تو یہ بات بڑی اہم ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاق حسنہ کے معاملے میں اپنی ازواج، اپنے بچوں کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ شفقت، ان کے ساتھ حسن سلوک، اس کی طرف بار بار اس امت کی توجہ دلائی، بار بار توجہ دلائی. اور ہم لوگ ہم میں سے، میں یہ بات چونکہ ختم کر رہا ہوں، اب بعد میں انشاءاللہ پھر جو سیشن ہوگا اس پہ پھر مزید تفصیل سے بات کریں گے اخلاق حسنہ پر. اور اس کے جو اخلاق حسنہ سے مراد پھر آپ کے والدین کے ساتھ. اب دیکھیں یہاں بڑی اہم بات، والدین کی اہمیت اسلام میں، اس کا کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا. مگر جو ہی آپ انسان مرد شادی کر لے، شادی کے بعد پھر اس کا سب سے زیادہ حق اس پر، والدین کا حق اپنی جگہ ہے، مگر اس کے اہل و عیال، اس کی جو بیوی ہیں، بچے ہیں، سب سے زیادہ ذمہ داری مرد کی ان کی طرف ہوتی ہے. والدین کی طرف ذمہ داری ضرور ہے مگر اس سے بھی زیادہ ذمہ داری اپنے بیوی اور بچوں پر ہے. اس لیے کہ والدین کے پاس تو اور بھی بچے ہیں، والدین کے پاس اور بھی بچے ہوتے ہیں. والدین اکثر جو ہیں، والدین کے پاس اپنا بھی ہوتا ہے، ان کے مال ہوتا ہے، ان کی جائیداد ہوتی ہے. مگر جو بیوی ہے آپ کی یا آپ کے بچے ہیں، بھئی آپ کے علاوہ تو ان کا کوئی بھی نہیں نا، آپ کے علاوہ تو ان کا کوئی بھی نہیں. تو اس لیے ان کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے. انہیں اپنا گھر لے کر دینا، ان کے ساتھ رہنا، انہیں اپنے ساتھ رکھنا، پھر ساتھ رکھ کر انہیں ٹائم دینا، اور ان کے ساتھ باہر گھومنا پھرنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ باہر جا کر وہاں حبشہ سے آیا کرتے تھے. ہر سال 1-2 مرتبہ مدینہ شریف کے اندر حبشہ سے آتے تھے لوگ، اور وہاں وہ ایک یوں سمجھ لیں ایک یعنی ایکروبیٹک ان کے ہوتے تھے، شو ہوتے تھے. تو سیدہ عائشہ صدیقہ کو وہ پسند تھے. آپ کی عمر مبارک چونکہ ابھی 18-19 سال تھی، 20 سال تھی، تو آپ کو وہ بڑے ہی پسند تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں اکثر لے جایا کرتے اور دکھاتے، ٹائم دیتے. تو یہ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں ملتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلی قسط میں، اگلے ہمارے سیشن میں ہم پھر جو بیویوں کے حقوق ہیں خاص طور پر اس پر گفتگو کریں گے، بچوں کے حقوق پر، پھر اس کے بعد والدین کے حقوق پر، پھر آپ کے بھائیوں بہنوں کے حقوق پر، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے جو جوار میں رہنے والے پڑوسی ہیں ان کے حقوق پر، اور انشاءاللہ پھر باقی انسانیت. اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حسنہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من
نستضعف في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهم ما كانوا يحذرون صدق الله العلي العظيم. I would like to thank Brother Ali Hadi for his beautiful recitation. Now I will provide a short translation of the words that were said from the Holy Quran. I begin in the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. Ha-Sin Mim. These are the verses of the clear book. We recite to you from the news of Moses and Pharaoh in truth for people who believe. Indeed, Pharaoh exalted himself in the land and made people into fractions, oppressing the center of the land, capturing their newborn sons and keeping their females alive. Indeed, he was one of the corrupted. And we wanted to confer a favor upon those who were oppressed in the land and make them leaders and make them inheritors, and establish them in the land and show Pharaoh and his minister Haman and their soldiers through that which they had feared. And that is a translation of the verses that were recited by Brother Ali Hadi. Next, I would like to invite our young soldier here on to come and recite a few words of poem that he has memorized. I would like you to welcome him. Free, free! 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 My name is Owen Abbas. I would like to read a small poem about a child from the Palestine. I have lived through 3 wars, I have lived through the pain, and I still remain. I have lived through the bombing and killing, and I still remain. Where bloodstains and mudfall tore us away, I still remain. For house evacuation again and again, I still remain. With F-16 fighter jets and Apache planes, I still remain. With troops in siege and blockade, I still remain. With no food to eat or medical aid, and with the closing of Rafah, what a shame, but I still remain. With only stones in my hands against Israel tanks ready to blaze, I still remain. With the missiles that jumped by Trump and Obama, you two are to blame, but I still remain. With the kidnapping and torturing and midnight house raids, I still remain. With the wrestling and imprisoning G4S, you two are to blame, but I still remain. Maybe a few meters away in an overcrowded UN shelter, but I still remain. And I know I have no choice left, and my life will never be the same, but I still remain. And I know they destroyed my school, left not even a book or a page, but I still remain. And I know they destroyed hospitals, left not even a mosque to pray, but I still remain. Thank you for listening to me. I hope you enjoyed my poem.
passion and love shown by this young man is admirable because it shows that he has compassion, understanding and love beyond his years. Something that is joy crystallizing in some women and children. Now I would like to invite Zainab Naqvi to come and share a few of her words. Thank you very much. Here. Hi, good afternoon to everybody here. As you might have realized, today we are here to protest against the Israeli invasion of Palestine that is happening right now and has been happening for many, many decades. However, this is not our only focus today. Today we are here to protest every and any form of injustice in this world. Completely honest, I am angry about the fact that I am standing here and tell you just how wrong it is to bomb children. I am angry that I have to tell you that it is wrong to kill children walking home from school, to bomb whole cities and have it only make media coverage for about a day. I am not here to push the agenda of religion today. I am here to remind you all that we are all human. The children being brutally murdered in Gaza, they are human. The women who have to they are human. The American children who are being killed in Palestine, they are human. The Syrian refugees being killed every single day, they are human. We are all human, but we seem to forget that we are given these privileges. We do not live in a state of war here in Ireland. It is difficult for you to live in a state of war. You are white, so you ignore the privilege that you have over your peers that are people of color. You have 3 meals a day and food on the table, so you do not look around and see the people who are starving. You are not the one being bullied, so you do not help the people being kicked down in the playground. And this is our problem. Not a lack of empathy, no. A lack of the will to do something about it. Too absorbed in our own problems to care about those of the less fortunate. I want to present you a statistic. 9,912 people have been killed in this war. Almost 2,200 children. 9,912 lives that could have changed this world. People who deserve to live just as much as we or you, but we're not given the same opportunities. Israel has been cutting off the water supply for Palestinians at the moment, if you're not aware. In the month of Ramadan, what this means is hundreds of men, women and children who are fasting for up to 19 hours a day do not have clean water to drink at the end of the day. This is nothing more than a violation of basic human rights. Law. Israel, who is the occupied state of the OPT at the moment, has well-defined responsibilities to respect the Palestinians' basic human rights and rights to water. But they are not even they're not even respecting these basic human rights. This is a murder of human beings every day that is not being spoken about. This is a double standard presented to us. Although I am in no way a supporter of any act of terrorism, I would like to present to you the hypocrisy of the West and the narrative in the media. Americans cry over 9/11 and justified hatred and bigotry over this tragedy that affected them. But may I tell you that American armies have went into Iraq and killed over 1 million Iraqis. 1 million. This is almost a quarter of the population of the country you
living in the country that is the biggest abuser of human rights is being hailed as a hero. So why? Why do we cry when bombs rain over Boston but never Baghdad? Why are some lives more precious than others? Why does your life automatically mean more if you are born rich or white? Why do we speak and scream about the deaths of people in these countries such as England and America, and not the refugees that are being killed? About every single person being murdered for the color of their skin or the country they come from. Will be free. Palestine will be free. Palestine will be free. Palestine. Palestine. Occupation no more. Free, free, Palestine. Free, free, Palestine. Free, free, Palestine. You will see. Palestine will be free. You will see. Palestine will be free. Free, free, Palestine. Free, free, Palestine. I'd like to directly address this to the Prime Minister of Israel, to the lovely President, as we all know him, of America, and to the Prince of Saudi Arabia, and also to every single person who is aware of these tragedies but does nothing about them. I say to you, I stand here, I say that I stand with the people of Palestine. I stand with the women of Alabama, my peers in the American high schools, the Syrian refugees. I stand here and say that I am with them. I am here and I will fight. I will fight against you, no matter who is standing with me, and I will never let this injustice run unchecked. I stand here saying, come and do your worst and see if we back down. If you think that you are the immovable, that you are the unstoppable force, then we are the immovable force. Thank you for your time. To be honest with you, I don't believe that the Israel and Palestine conflict is a matter pertaining just to the Muslim world, or the Jewish world for that matter. I think this is one of those conflicts that will define our generation. Because, in my humble opinion, it is very easy to pick up the books of history and cry about cruelties and massacres of the past. What is difficult, though, is to stand and to raise our voice for those that cannot, to make a stand for those that are dying, whose blood is being shed and rivers are turning red, and to continue the trend of young speakers. I would like to invite young speaker Ayaan Mirza to come and share a few words with us again. Thank you. Free, free.
grew up under olive trees where we once ran wild. Now I see the days when the air was green, which has been replaced with white phosphorus, stinking so mean. I am the tear now growing old in these crippled eyes, as my generation matures, whiter and wide. I am the black eyes in the light fire. The thieves from our hands and tore our sleeves. They continuously fire both women and man. We replied with jewels from our motherland. Kindlessly the armored cowards fled and ran. Our tears overflow, but not in vain. Throughout our lives we have risen up again and again. Our rivers flow from our hearts to our eyes. The world now witnesses a new demise. The demise is now of Zionism digging up its own grave, as they are announcing Al-Quds, the capital of Israel. For now you have awoken the sleeping lions. Our tears have emerged into one sea of defiance. This sea of our history you have just shook. How dare you insanity foretold in our holy book. The heart of every Muslim burns now with rage. Mr. Trump, you have just torn the last of the peace page. In our millions, we are all Palestinians. I am the tear of that each and every eye that has been watching too long Palestinians die. Yet Palestine will live now stronger than ever before, for you have broken her each and every door. Those doors, all open now ajar, have just welcomed humanity from both near and far. Zionism will never survive on false foundations based on your lies. Al-Quds is not just a Palestinian heartbeat. It is the sanctuary where Prophet Muhammad felt his the historical hotspot where Islam awoke. It is not your game for foul mouths. These are our holy lands where virtuous prophets spoke. No entity has the right to displace the Arabs from their homes. The home of where three major religions live are not up for grabs or free to give. Tears now flow free with hope as we all hold tight together onto Allah's rope. We all raise our hands to win back our rights, for we all stand together for the Palestinian plight. Al-Quds is ours, you will see. Palestine will be free. Yes, Palestine will be free. Free, free! Palestine. Free, free! Palestine! Free, free! Palestine! Everyone please, free, free! Palestine! Free, free! Palestine! You will see, you will see! Palestine will be free! You will see, you will see! Palestine will be free! Gaza, Gaza, you will see! Palestine will be free! 1, 2, 3, 4! Occupation no more! 1, 2, 3, 4! Occupation no more! Down, down! Israel! Down, down! Israel! Down, down! Israel! Free, free! Palestine! Free, free! Palestine! Being inspired by the young people who have come out and spoken in support of their peers who are being subject to unparalleled amounts of abuse, I would like to share a few words that I wrote myself for the people of Palestine. I was born with stars in my eyes. What is left but dust? Before I knew the sweet sound of my mother's lullaby, I knew the sound of raining terror. I walked through the fields where blood-stained flowers blossom through the shells. Somewhere beneath the rubble lies my hopes and dreams. The kindness of a stranger, mercy and love, humanity, all I yearn for. I walk different streets now, but every corner I turn, I long to be back, to feel. The streets of Gaza, to breathe in the essence, the familiar chatter, the feeling of home. One day I will return, the sea awaiting my arrival, the tides lapping up the shores.
cleansing every wrong. One day I will return to a free Palestine. And with these words, I'd like to invite Brother Fajarfi to come and share a few words. Free, 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 free. 1, 2, 3, 4. Occupation no more. 1, 2, 3, 4. Occupation no more. Down, down, Israel, down, down. Israel. You will see, Palestine will be free. you will see, we will see. Palestine will be free. Free, free, Palestine, free, free. Palestine. Peace be to you, my brothers, sisters, and passers-by. Tamir Hashim, that's not my name. Tamir Hashim Abu al-Khair, 17-year-old boy like me, fighting for his birthright of freedom, protecting those behind him, was loaded with live ammunition by Israeli soldiers during the Land Day protest, 13th of March. He was one of 320 people killed or wounded during the Land Day protest. Maria Ahmed Al-Ghazali, 4-month-old baby girl, in her mother's embrace, bombs dropped on her house. We all seem to forget that there is a human cost to the Palestinian crisis. Real men, real women, real children, with names, with families, with brothers, sisters, dreams, futures, die every single day because of hate, because of ignorance, because of Zionism. Zionism is Israel's national ideology, where they believe Judaism is a religion as well as a nationality. This view breeds arrogance into the Israelis and leads them to commit despicable atrocities upon the Palestinians. We are 5 months into 2019, and at the very least, 77 Palestinians, 17 of those being children, have already been killed by Israelis, have already been killed by an ideology. Just during 2018, 25,522 Palestinians have been severely wounded or injured in Gaza by the Israeli force. Just during 2018, 252 Palestinians have been killed in Gaza. That's 252 people gone because of an ideology. That's the lives of 25,000 people permanently changed because of an ideology. That's an infinite number of relations harmed because of an ideology. Do you see the poison that Zionism is? Just during 2018, attacks by Jewish citizens have injured 61 Palestinians and damaged property in 147 incidences. That is terrorism. Zionism is terrorism. In many cases, witnesses and video footage showed Israelis treating the Palestinians inhumanely. But what does the Israeli government do? They turn a blind eye when Israeli citizens, when Jewish citizens treat the Palestinians with cruelty. Up until October, 2,000 Palestinians have been detained without any trial, without any evidence, and for only one reason: they are Palestinian. The Israeli state has also detained 220 Palestinian children. That's 220 children taken away from their mothers, taken away from their fathers, taken away from their friends because of an ideology, just because of Zionism. All the Palestinians. Terrorism! Zionism! Zionism! Terrorism. Zionism! Terrorism. Terrorism! Terrorism. Terrorism! Terrorism. Terrorism. All the Palestinians detained in the West Bank are tried in military court, where there is a 100% conviction rate. In prison, they are treated worse than animals. They are denied food, they are denied water, they are denied family visits, denied a lawyer, put into solitary confinement, hanging from a ceiling, tortured physically, tortured mentally,
psychologically strained till they are fending for their humanity, fending for their sanity every day of every hour. Israel continually violates international humanitarian law. They destroy familial property. They carry out attacks on entire communities for the offense of a single member. They treat Palestinian prisoners in absolutely inhumane ways. They have separate laws for the people living in the same land. This is Zionism. This is racism. This is terrorism. And this is the hatred that is killing our brothers and our sisters in humanity in Palestine. Zionism! Zionism! Terrorism! Zionism! Zionism! Terrorism! To end my speech, I would like to remind everyone there are always ways to help. There are sites you can donate, places you can go to physically assist, but the most important thing is to stay vocal, to stay active, to continually raise awareness. We must always speak up against the injustices in our world. The grandson of the Prophet Muhammad, Imam Hussein said, "Those who are silent when others are oppressed are guilty of oppression themselves." Peace be to you all. Wa alaikum assalam. Free, free Palestine! 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 Unity! Palestine will be free! Unity! Palestine will be free. 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! Free, free Palestine! Free, free Palestine! You will see! Palestine will be free! You will see! Palestine will be free! Free, Palestine! free Palestine! I honestly have little to no words after a Fuad's heart-wrenching speech. Another fact that I think you might have failed to mention is that Israel has given the green light to pharmaceutical companies to come and freely test upon Palestinian prisoners. Their regard for Palestinian life is little to none, and now it is abundant for everyone to see. But we are no different. If the bloodshed of Palestinians is nothing to us but an act campaign, if starving children and the images of people dying are nothing but something you can just scroll past because you have better things to do. We as a people need to inspire ourselves and others to do better and look beyond our own direct interests. Now, breaking from the trend of the speeches that has been dominant here, I would like to invite Adi Saj to come here and deliver a rap in favor of Palestine. Please welcome him. Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! 1, 2, 3, 4! Occupation now! 1, 2, 3, 4! Occupation now! 5, 6, 7, 8! Israel is a terrorist state! 5, 6, 7, 8! Israel is a terrorist state! Israel! Yeah. Hold up. Free Palestine, my brothers out there dying, only go on mission and the mission is survive. You can think about it, but the vision isn't nice. They try to take our families, but the Ummah's still alive. We try to make peace, but they just want to fight, and they will never stop, so we fight through the night. They will bomb our homes, and then they go and hide. They call themselves men, but they swallow their own pride. They ain't gonna stop, so we gotta make a move. The media's all lies, nothing but the truth. The children got dreams that they wanna go and pursue, but they watch their mother suffer in front of them, and that's true. Choose. Do something good or be no use. No doubt about it, we have it easy to get abused. If we had an option, we would still make a truce. But they just like to kill because they're thinking they be Zeus. Free Palestine, 1, 2, free Palestine, 1, 2, everybody, free Palestine, 1, 2, Free Palestine! 1, 2, yeah. Free Palestine! Free Palestine, my sister's out there dying. Only go on mission and the mission is survive. You can think about it, but the vision isn't nice. They're trying to take our families, but the Ummah's still alive. We don't want this war. We don't want to fight. We got all this food, but they only get a bite. Let's spread so much love, because we only got one life. Please donate this Ramadan, that only makes it right.
Yeah. I kind of forgot the lyrics, but yeah. Free! Palestine! Another few minutes till they're gone, till they die. Another one of us just went and he died. He tried to save his family, he tried to save his wife. But God had other plans, so God just took his life. Alhamdulillah, it's up to us to make it right. Ladies and gentlemen, please donate this Ramadan for our brothers and sisters in Palestine, because they need us more than anyone else right now. And the only way we can ever beat whatever is coming our way is if we come together. There is no other option. Spread as much love as you can, and let's spread as much peace as we can. It's all love. Thank you very much. Free! Palestine! Free! Palestine! Free! Palestine! Free! Palestine! 1, 2, 3, 4! Occupation no more! 1, 2, 3, 4! Occupation no more! 5, 6, 7, 8! Israel is a terrorist state! 5, 6, 7, 8! Israel is a terrorist state. Down! Israel! Down! Israel! Down! Israel! You will see! Palestine will be free! You will see! Palestine will be free! Palestine! Free! Palestine! Everyone please, free! Palestine! Free! Palestine! You will see! Palestine will be free! Down! Israel! Hip hop originated in the Bronx in the 70s, I think, or even before that, as a form of expression and protest. So it is no surprise seeing it as a tool used to protest, to liberate the Palestinians from the iron grip of Israel. Now I would like to invite Brother Ali Hadi again to give us a speech on his thoughts and opinions on the conflict. Would you please welcome him? Free! Palestine! Free! Palestine! Free! Palestine! Palestine! Free! Palestine! Free! Palestine! Free! Palestine! You see, it takes a lot of courage to come out over here and start rapping. It takes a lot of courage and a lot of bravery for someone to come up here and just randomly start rapping like that. And honestly, hats off to Andy for coming out like that. And you know, I appreciate him for coming out. And honestly, it takes a lot of courage and bravery to do that. So my hats off to him. Alhamdulillah, الواصل